بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب تقبیل الحجر. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ورقاء قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت. حجر اسود کو بوسہ دینا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلم نے دیکھا، انہوں نے حجر اسود کو چوما اور اسے بوسہ دیا اور کہا اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تم کو نہ چومتا اور کبھی بوسہ نہ دیتا. عن عربی قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر. زبیر بن عربی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابن عمر سے حجر اسود کے بوسہ دینے کے متعلق سوال کیا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اس پر اس شخص نے کہا اگر ہجوم ہو جائے اور میں عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ بھیڑ ہو جائے اور بوسہ نہ لے سکوں تو کیا کروں؟ ابن عمر نے کہا کہ اس اگر مگر کو یمن میں رکھو. میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کو بوسہ دیتے تھے. باب من اشار الی الرکن اذا اتی علیہ. حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف اشارہ کرنا، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کا چومنا یا قریب سے ہاتھ لگانا ناممکن ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر کے کعبہ کا طواف کیا. جب آپ حجر اسود پر آتے تھے تو اشارہ کرتے تھے، کسی چیز سے اشارہ کر دیتے تھے. باب التکبیر عند الرکن. حجر اسود کے بعد اللہ اکبر کہنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اونٹنی پر سوار ہو کر. جب آپ حجر اسود کے سامنے آتے اور پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. چھڑی سے آپ اشارہ کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد کا یہی کہنا ہے کہ طواف شروع کرتے وقت جب حجر اسود چومے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باب من طاف بالبیت اذا قدم مکہ قبل ان یرجع الى بیتی ثم صلی رکعتین ثم خرج الى الصفا. جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ میں آئے تو اپنے گھر لوٹنے سے پہلے طواف کرے، پھر 2 رکعت طواف کی پڑھے، پھر صفا مروہ پر جائے. محمد بن عبد الرحمن روایت کہتے ہیں میں نے عروہ سے بیان کیا اور کہا کہ عروہ نے کہا کہ مجھے عائشہ نے بتایا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے وضو کیا، پھر طواف کیا، اور طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر اور عمر نے بھی اسی طرح کیا۔ پھر عروہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد زبیر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا۔ مہاجرین اور انصار کو بھی میں نے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری والدہ یعنی اسماء بنت ابی بکر نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن عائشہ اور زبیر اور فلاں فلاں کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ جب ان لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو احرام کھول ڈالا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ میں صرف طواف کر لینے سے آدمی کا عمرہ پورا نہیں ہوتا، جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے۔ گو ابن عباس سے اس کے خلاف منقول ہے، لیکن یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابن عباس کا مذہب یہ ہے جو کوئی حج مفرد کی نیت کرے اور جب بیت اللہ میں داخل ہو تو طواف نہ کرے جب تک عرفات سے لوٹ کر نہ آئے۔ اگر طواف کر لے گا تو حلال ہو جائے گا اور حج کا احرام ٹوٹ جائے گا۔ یہ قول اور صفا و مروہ دوڑے اور سر مڈایا بھی جمہور علماء کے خلاف ہے، اور امام بخاری نے یہ باب لا کر اس قول کا رد کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کعبہ کا طواف کرنے سے عمرہ پورا نہیں ہوگا، صفا و مروہ کی سعی کریں گے، اس کے بعد حلق یا قصر کریں گے، پھر حلال ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد سب سے پہلے حج اور عمرہ کا طواف کیا تھا۔ اس کے 3 چکروں میں آپ نے سعی کی اور باقی 4 میں حسب معمول چلے۔ یہاں جو سعی کی ہے اس کا مطلب ہے رمل کیا۔ پھر طواف کی 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے یعنی طواف قدوم تو اس کے 3 چکروں میں دوڑ کر چلتے اور 4 چکر معمول کے مطابق چلتے تھے۔ پھر جب صفا و مروہ کی سعی کرتے تو بطن مسیل یعنی جو وادی ہے اس میں دوڑ کر چلتے تھے۔ تو صفا و مروہ بیچ میں گرین لائٹ لگا دی گئی ہے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں مرد حضرات کہ یہاں تیز چلنا ہے یا تھوڑا دوڑنا ہے، اسی حساب سے وہاں دوڑ لیتے ہیں۔ باب طواف النساء مع الرجال، عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب ابن ہشام یعنی ہشام بن عبد الملک کی طرف سے جو مکہ کا حاکم تھا اور گورنر تھا، جب ابن ہشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تو اس سے لوگوں نے کہا کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا۔ ابن جریج نے پوچھا پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ انہوں نے کہا میری عمر کی قسم میں نے انہیں پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا ہے۔ اس پر ابن جریج نے پوچھا کہ پھر مرد اور عورت مل جاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں سے الگ رہ کر ایک کونے میں طواف کرتی تھیں،
ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھیں۔ ایک عورت، ان کا نام وقرہ یہاں لکھا ہوا ہے، وقرہ، ایک عورت نے ان سے کہا ام المومنین چلیے حجر اسود کو بوسہ دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تو جا اور چوم، میں نہیں چومتی۔ اور ازواج مطہرات رات میں پردہ کر کے نکلتی تھیں کہ پہچانی نہ جائیں، رات میں پردہ کر کے نکلتی تھیں اور ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا، اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔ اور عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی، اور مرد باہر آ جاتے تو وہ اندر جاتی۔ اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صبیر ایک پہاڑ کا نام ہے، جب آپ صبیر پر ٹھہری ہوئی تھیں جو مزدلفہ میں ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز سے تھا؟ عطا نے بتایا کہ ایک ترکی قبہ میں ٹھہری ہوئی تھیں، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک گلابی رنگ کا کپڑا تھا، اور یہ جو ان کی نظر پڑی تھی اور گلابی رنگ والا کپڑا دکھ گیا تھا، وہ اچانک یہ نظر پڑی تھی۔ زینب بنت ابی سلمہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی اور کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا کہ سواری پر چڑھ جاؤ اور لوگوں سے الگ ہو کر کے طواف کر لو۔ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر طواف کر لیا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے اور والطور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ مطاف کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک طرف الگ رہ کر طواف کرتی اور مرد بھی طواف کرتے رہتے۔ باب الکلام فی الطواف، طواف میں باتیں کرنا، یعنی طواف کرتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور کہا کہ اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی حالت میں بات کیا، ایک کام بھی کیا کہ رسی کاٹ دی، دوسرے یہ کی بات کیا اور کہا کہ ان کو ہاتھ پکڑ کر کے لے چلو۔ یہاں پر شرح میں لکھتے ہیں کہ شاید وہ اندھے رہے ہوں گے، مگر طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ باب اذا رأى سیرا او شیئا یکرہ فی الطواف قطعا، اس مسئلے کا بیان کہ جب آدمی طواف میں کسی کو باندھا ہوا دیکھے یا کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناپسندیدہ ہے تو اس کو کاٹ سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کا طواف رسی یا کسی اور چیز کے ذریعہ کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، دونوں کا ہاتھ ایک میں بندھا ہوا ہے، تو آپ نے اسے کاٹ دیا۔
تو اس طرح سے طواف نہیں کرنا چاہیے، الگ الگ رہ کر کے طواف کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو پھر طاقت والا آدمی اس کو سہارا دے، زیادہ کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا تو وہاں اب موجودہ زمانے میں کرائے کی گاڑیاں ملتی ہیں، ٹرالی ملتی ہے، وہ اس کو گاڑی ہی کہتے ہیں، ٹرالی بھی کہتے ہیں، بس ایسے پکڑ لے، آگے بٹھا دے، آرام کے ساتھ ان کو طواف کروا سکتے ہیں۔ باب لا یطوف بالبیت عریان ولا یحج مشرک، اس مسئلے کا بیان کہ آدمی کعبے کا طواف ننگے ہو کر نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مشرک کعبہ کا طواف کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اس حج کے موقع پر جس کا امیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا، 10ویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ کا حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کر سکتا ہے۔ عہد جاہلیت میں عام اہل عرب یہ کہہ کر کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیا ہے، جب آتے تو کپڑا اتار دیتے اور پھر قریش کے لوگ اگر مانگنے پر کپڑا دے دیتے تو اسے پہن لیتے۔ کپڑا مرد بھی اتار دیتے تھے اور عورتیں بھی اتار دیتی تھیں۔ جن کو کپڑا دیا جاتا تھا وہ پہن لیتی، اتنا پہن لیتی اور طواف کرتی، مرد بھی، ورنہ ننگے ہی طواف کر لیتے تھے۔ اس سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ باب اذا وقف فی الطواف، اگر طواف کرتے کرتے بیچ میں رک جائیں تو۔ عطا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جماعت کھڑی ہو گئی یا اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا تو جہاں سے اس نے طواف چھوڑا وہیں سے بنا کرے، یعنی وہیں سے دوبارہ شروع کرے۔ ابن عمر عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی یہی بات مروی ہے اور یہی بات منقول ہے۔ تو طواف کرتے کرتے اقامت ہو گئی، آدمی وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد میں پھر وہیں سے آگے بڑھے۔ باب طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی لسبوعہ رکعتین، نبی اکرم کا طواف 7 چکروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، یعنی طواف کرنا، 7 چکر پورا کرنا اور اس کے بعد میں 2 رکعتیں پڑھنا۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر ہر 7 چکروں پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسماعیل بن امیہ نے کہا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ عطا کہتے تھے کہ طواف کی نماز 2 رکعت فرض نماز سے بھی ادا ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سنت پر عمل زیادہ بہتر ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر پورے کیے ہوں اور 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو۔ تو یہ نہیں کریں گے کہ 7 رکعت 7 شوط یا 7 چکر پورا کر لیا اور اس کے بعد میں فرض نماز آئی، فرض نماز پڑھ لیا اور بس نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ہم ویسے ہی کریں گے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی، ہم 2 رکعت پڑھیں گے اور اس میں نہ قیاس کریں گے نہ عقلی گھوڑا دوڑائیں گے۔ ابن عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی عمرہ میں صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبہ کا طواف 7 چکروں سے پورا کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی زندگی
میں بہترین نمونہ ہے۔ اور حضرت جابر عمر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے اس سلسلے میں فتویٰ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صفا و مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، اور صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد بھی ایک کام باقی رہ جاتا ہے اور وہ حلق ہے یا قصر ہے، اس کا بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد میں بیوی حلال ہوگی۔ باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد الطواف الاول، جو شخص پہلے طواف یعنی طواف قدوم کے بعد پھر کعبہ کے نزدیک نہ جائے اور عرفات میں حج کرنے کے لیے چلا جائے، یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر کوئی نفل طواف حج سے پہلے نہ کرے اور کعبہ کے پاس بھی نہ جائے، پھر حج سے فارغ ہو کر طواف زیارہ کرے جو فرض ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے حرج نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور 7 طواف کیا، چکر لگایا، صفا و مروہ کی سعی کی اور کعبہ کے قریب نہیں گئے جب تک کہ عرفات سے واپس نہ لوٹے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حاجی کو طواف قدوم کے بعد پھر نفل طواف کرنا منع ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کاموں میں مشغول ہوں گے اور آپ کعبہ سے دور ٹھہرے تھے وادی محسب میں، اس لیے حج سے فارغ ہونے تک آپ کو کعبہ میں آنے کی اور نفل طواف کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ باب من صلی رکعتی الطواف خارجا من المسجد، اس آدمی کے بارے میں جس نے طواف کی 2 رکعتیں مسجد حرام سے باہر پڑھی۔ حضرت عمر نے بھی حرم سے باہر پڑھی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور پھر دوسری سند یہاں بدلتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام کیے ہوئے تھے، وہ اراد الخروج، اور وہاں سے چلنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ ام سلمہ نے کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا اور وہ بھی روانگی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ جب صبح کی نماز کھڑی ہو اور لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں تو تم اپنی اونٹنی پر طواف کر لینا۔ چنانچہ ام سلمہ نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے باہر نکلنے تک طواف کی نماز نہیں پڑھی۔ باب من صلی رکعتی الطواف خلف المقام، اس مسئلے کا بیان کہ جس نے طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا و مروہ پر سعی کے لیے گئے، اور اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ باب الطواف بعد الصبح والعصر، فجر کے بعد اور عصر کے بعد رکعتی الطواف یعنی طواف کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ابن عمر سورج نکلنے سے پہلے طواف کی 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر نے
صبح کی نماز کے بعد طواف کیا، پھر سوار ہوئے اور طواف کی 2 رکعتیں ذی طویٰ میں جا کر پڑھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد کعبہ کا طواف کیا، پھر ایک وعظ کرنے والے کے پاس بیٹھ گئے، اور جب سورج نکلنے لگا تب وہ لوگ نماز یعنی طواف کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس پر حضرت عائشہ نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کتنی دیر سے یہ لوگ بیٹھے تھے، اور جب وہ وقت آیا کہ جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اور اس کے بعد میں عبدالعزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا ہے، وہ فجر کے بعد طواف کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عبدالعزیز کہتے ہیں اور میں نے عبداللہ بن زبیر کو عصر کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ بتاتے تھے کہ عائشہ نے ان سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر آتے یعنی عصر کے بعد تو یہ 2 رکعت ضرور پڑھتے تھے۔ تو عصر کے بعد اور فجر کے بعد عام حالات میں نفلی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ تفصیل ہم بتا چکے ہیں۔ سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے گرہن کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نماز طواف کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر جو 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے وہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، امت اس میں شریک نہیں ہے، اور اس عمل میں امت کے لیے تعصی اور اقتداء نہیں ہے۔ باب المریضی یطوف راکبہ، مریض کا سوار ہو کر طواف کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا۔ آپ جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آتے تو اپنے ہاتھ کو ایک چیز سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی۔ نسائی میں امام نسائی نے کتاب المناسک میں ایک روایت نقل کی ہے، وہاں پر مہجن کا لفظ آیا ہے، ٹینی، جیسے ایک سرا، اس کا ایک سرا ٹیڑھا ہوتا ہے تو اسی سے آپ چھوا دیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا اور کہا میں بیمار ہوں۔ آپ نے کہا لوگوں کے پیچھے سے تم طواف کر لو سوار ہو کر کے۔ میں نے طواف کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے اور والطور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو مریض آدمی سوار ہو کر کے اور طواف کر سکتا ہے، سعی بھی کر سکتا ہے۔ باب سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پلانے کے سلسلے میں اجازت طلب کی اور کہا کہ ہمیں مینا کی راتیں گزارنے کا حکم نہ دیں اور ہم وہاں جا کر کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، مکہ جا کر کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ تو آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو 11ویں 12ویں شب کو مینا میں رہنا ضروری ہے، مینا ہی میں رہیں گے۔ حضرت عباس کا عذر معقول تھا، حاجیوں کو زمزم سے پانی نکال کر پلانا ان کا قدیمی عہدہ تھا۔
اس لیے نبی اکرم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ جیسے گڈریے ہیں، اب وہ لوگ آئے ہیں تو وہ لوٹ کر جائیں گے اور اپنے ریوڑ کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہیں رہ جائیں گے تو ان کی ساری بکریاں، بھیڑیں یا اونٹ وغیرہ سب بھاگ جائیں گے۔ اور ڈاکٹر ہے، نرس ہے، یہ لوگ بھی اپنے اپنے اسپتال میں چلے جائیں گے، جا کر کے وہاں مریضوں کی حفاظت کریں اور ان کو دیکھیں، تو یہ لوگ بھی وہاں جا سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کی جگہ زمزم کے پاس آئے اور پانی مانگا۔ حج کے موقع پر عباس نے کہا کہ فضل اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان کے یہاں سے کھجور کا شربت لے آؤ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہی پلاؤ، یہی پانی پلاؤ۔ عباس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہر شخص اپنا ہاتھ اس میں ڈالتا ہے، لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے مجھے یہی پانی پلاؤ۔ چنانچہ آپ نے پانی پیا، پھر زمزم کے قریب آئے۔ لوگ کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کام کرتے جاؤ، تم لوگ اچھے کام پہ لگے ہوئے ہو۔ پھر کہا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے تو میں بھی اترتا اور رسی اپنے اس پر رکھ لیتا، یعنی کندھے پر۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یعنی کندھے کی طرف اشارہ کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں اتر کر خود پانی کھینچوں گا تو سینکڑوں آدمی مجھ کو دیکھ کر پانی کھینچنے کے لیے دوڑ پڑیں گے اور تم لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ باب ما جاء فی زمزم، زمزم کا بیان۔ کہتے ہیں کہ زمزم وہ مشہور کنواں ہے جو کعبہ کے سامنے مسجد حرام میں حضرت جبریل کے پر مارنے سے پھوٹ نکلا تھا۔ کہتے ہیں زمزم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے وہاں بات کی تھی۔ بعض نے کہا اس میں پانی بہت ہونے سے اس کا نام زمزم ہوا۔ زمزم عرب کی زبان میں بہت پانی کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں زمزم لما شرب لہ، اور یہ حدیث حسن کے درجہ تک پہنچتی ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ چاہے زمزم دنیا کا وہ قدیم تاریخی کنواں ہے جس کی ابتدا سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل کی شیرخوارگی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مبارک چشمہ پیاس کی بےتابی میں آپ کی ایڑیاں رگڑنے سے فوارہ کی طرح اس سنگلاخ زمین میں ابلا تھا، پر وہاں حضرت جبریل نے پر مارا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگا کر آئیں تو بچے کے زیر قدم یہ نعمت غیر مترقبہ دیکھ کر باغ ہو گئیں۔ تورات میں اس مبارک کنویں کا ذکر ان لفظوں میں ہے۔ اللہ کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا، مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے اللہ نے سنی، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر اللہ نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر اپنی مشق کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ تورات سفر پیدائش باب 21۔ اور دوسرے کتابوں میں خاص طور سے سیرت ابن ہشام وغیرہ میں یہ ہے کہ یا
البدایہ و نہایہ میں کہ انہوں نے پانی کی تلاش میں اس پر چکر لگایا اور اس کے بعد میں پھر یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا، پانی نکلا، وہاں پر ایک آبی پرندہ اڑ رہا تھا۔ آگے کی باتیں پھر ہم بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔